الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. اللہ تعالی نے جن نمازوں کو خاص طور پہ اپنے قرب کا موجب بتلایا ہے، ان میں سے آخری نماز نفل یعنی تہجد کی بات ہو رہی تھی، اور سب سے افضل چیز فرض نماز ہے. اور اگر کوئی آدمی فرض نماز میں غفلت کرتا ہے، حتیٰ کہ جماعت میں غفلت کرتا ہے، تو اسے جان لینا چاہیے کہ اس کو قیامت میں نفل نمازیں زیادہ فائدہ نہیں دیں گی. نفل نمازوں کا کم فائدہ ہوگا. اور اس سے رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول ما یحاسب، اللہ کے حقوق میں سب سے پہلے جس چیز کا حساب کیا جائے گا وہ نماز ہے، اور بندوں کے حقوق کے بارے میں سب سے پہلے جس چیز کو پوچھا جائے گا وہ قتل ہے. اور فرشتے عرض کریں گے کہ اے رب اس نے نماز میں کوتاہی کی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندے نے اگر کچھ نفل پڑھے ہیں تو اسے بھی فرض سے ملا دو. اور فرشتے عرض کریں گے کہ اللہ نفل بھی نہیں ہے. تو پھر اللہ کی مرضی ہے، وہ چاہے تو معاف کرے اور چاہے تو اس کا حساب لے. اس لیے جو آدمی بنیادی طور پر فرض نماز باجماعت پڑھتا ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت اس کا بیڑا پار لگا دے گی. اور اگر کوئی آدمی فرض نماز جماعت سے پڑھنے میں کوتاہی کرتا ہے تو چاہے ساری زندگی تہجد کا پابند رہے، مگر قیامت میں سنت موقدہ جماعت چھوڑنے کی وجہ سے پھنس جائے گی، سوائے اس کے کہ اللہ رحم کرے اور اس رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کام آئے کہ انسان کو مثلا اس بات پر اللہ کے یہاں ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے گا کہ اس نے نمازیں تو پڑھی مگر جماعت سے نہیں پڑھی، تو شفاعت مبارکہ اس کی اس کمی کو پورا کر دے گی اور اللہ معاف کر دے گا. لیکن شفاعت کس کی ہوگی؟ اللہ معاف کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کیوں نہ انسان اپنے گھر سے کام پورا کر کے چلے اور ان چیزوں کو پیچھے رکھے کہ اللہ کا چاہنا نہ چاہنا اس کی بے نیازی ہے. اور شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا درخواست ہوگی کہ اللہ اسے معاف فرما دیں، اور پھر اس کی قبولیت بھی اللہ پر ہے کہ اللہ چاہے تو قبول فرمائے اور اللہ نہ چاہے تو اس کا زور ہے. لہذا فرض نماز، اور وہ اگر آدمی پڑھتا ہے اور پھر جماعت سے پڑھتا ہے، اپنے محلے کی مسجد میں جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد جو نفل نمازیں ہیں ان میں سنت موقدہ کے درجے تک کو لکھا ہے کہ وہ تہجد کی نماز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلقین فرماتے رہے. رات کی نمازیں دو طرح کی ہیں، ایک ہے قیام اللیل اور ایک ہے تہجد. اللہ تعالیٰ نے دونوں کو قرآن میں ارشاد فرمایا. ایک تو یہ فرمایا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، رات کو تہجد پڑھا کیجیے. تہجد کا اصل مطلب مشقت کا برداشت کرنا، تکلیف کا برداشت کرنا. اور قیام اللیل رات کو کھڑا ہونا،
اللہ نے یہ دونوں نمازیں بیان کی. یا ایھا المزمل قم اللیل، اے کمبل اوڑھنے والے رات کو کھڑے ہو جایا کیجیے، یہ ہے قیام اللیل. اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات میں بیان کیا کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اور یہ میرے بندے اللہ قیامت میں کہے گا جنہیں آج جنت میں بڑے اعزاز اور اکرام کے ساتھ داخل کیا جا رہا ہے، یہ میرے بندے وہ ہیں جو غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے، قلیلا من اللیل ما یہجعون، اور رات کو بس تھوڑی سی دیر سوتے تھے، پھر اللہ کی یاد میں وقت گزارتے تھے. ایک ہے قیام اللیل اور ایک ہو گئی تہجد. دونوں ثواب کے اعتبار سے ایک جیسی. تہجد تو ذرا سا بڑھا ہوا درجہ ہے اور وجہ اس کی اور ہے جو عرض کرتے ہیں، اور قیام اللیل وہ بھی کوئی کم چیز نہیں ہے. رات بھر اللہ کے حضور میں کھڑے رہنا یہ بڑی صفت ہے کہ کوئی آدمی رات بھر جگے اور اللہ کو یاد کرے، رات بھر اللہ کا عبادت کرتا رہے، رات بھر تلاوت کرتا رہے، پوری رات اس نے اللہ کے حضور میں بسر کی. اللہ کو بات بڑی پسند ہے، اتنی پسند ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک طلاق دی، اور سنت کی ایک ہی طلاق. جاہل ہیں جو 3 طلاقیں دیتے ہیں، ایک طلاق دے دے، اور اگر عورت کی عدت گزر جائے تو نکاح ٹوٹ گیا. عدت اس کی کتنی ہے؟ 3 مہینے، جتنے بھی مہینے یا بچے کی ولادت تک جتنی بھی عدت ہے. اب اسے خیال آیا کہ رجوع کرے، سمپلی رجوع کر لے، کوئی مسئلہ. ایک طلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حفصہ رضی اللہ عنہ کو دے دی، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس معاملے میں بہت گہری نظر رکھتے تھے، اور انہوں نے اپنی بیٹی کو پہلے دن یہ سمجھا دیا کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں نہیں ٹھہر سکی تو پھر اس دنیا میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنی بیویوں کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں. مگر بات ایسی چل پڑی کہ ایک طلاق آپ نے دے دی، اور جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ اس ایک طلاق سے رجوع کریں. انہا صوامہ، یہ آپ کی بیوی جو ہے بڑے لمبے لمبے دنوں کے روزے اللہ کے لیے رکھتی ہے. انہا قوامہ، رات ہر اللہ کے حضور کھڑی رہتی ہے. اللہ کو یہ عورت بڑی اچھی لگتی ہے، آپ رجوع کی. اتنا پسند ہے اللہ کو یہ عمل. وگرنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی باتیں تھی، کوئی ہر بات میں خدا کی طرف سے گئی تھوڑی آ جاتی تھی، لیکن جہاں اللہ تعالیٰ کو کوئی بات اس مقام سے کم نظر آئی جو مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، فوراً آگاہ فرمایا کہ دیکھیے آپ رجوع کیجیے، کیوں نہ کیجیے. قیام اللیل، رات بھر کھڑے رہنا، رات بھر سجدہ، رات بھر رکوع پہ رکوع کرنا، رات بھر تلاوت کرنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے. اس کو بھی کہا ہے اور تہجد کو بھی کہا ہے. تہجد اور قیام اللیل میں فرق یہ ہے کہ اگر آدمی سو کر اٹھے تو وہ نماز کی تہجد ہے، اور بالکل نہ سوئے تو یہ قیام اللیل ہے. اسی وجہ سے تہجد تو زیادہ فضیلت ذرا سی قیام اللیل پہ ہے کہ اس آدمی نے نیند سے اٹھ کے پھر وضو کیا اور پھر اللہ کے حضور میں کھڑا ہو گیا، چاہے جتنی بھی رکعتیں پڑھی. لیکن تہجد کو فضیلت اس لیے ہوئی کہ اس نے اپنے نفس پر ایک سخت چیز اختیار کی، اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ یہ اشد وطن، اور تہجد کا پڑھنا اس سے لوگوں تمہارا نفس کچلا جاتا ہے. وہ نفس جو انسان کو گناہوں کی دعوت دیتا ہے، اور وہ نفس جو اللہ کی معصیت اور نافرمانی سکھاتا ہے، وہ نفس 2 ہیں. ایک نفس امارہ ہے، اور امارہ کا مطلب ہے ضد کرنا، اصرار کرنا کہ اللہ کی یہ نافرمانی کرو. انسان کی عقل میں جتنا بھی خدا آئے اور خدا کے بات آئے، اس کے باوجود نفس کہتا ہے کہ اللہ کی یہ نافرمانی کرو، اور اسے مجبور کرتا ہے. یہ ہے نفس امارہ.
کہ وہ ضد پہ آ گیا، اور ایک ہے نفس لوامہ. اور نفس لوامہ کا مطلب یہ ہے کہ جو ملامت کرے، جو انسان کو چوکا لگائے. جس انسان کا ضمیر زندہ ہے اور زندگی ضمیر کی یہ کہ جب یہ گناہ کرتا ہے تو اسے ٹوکتا ہے اندر سے اور کہتا ہے مت کرو، اور جب گناہ سے فارغ ہوتا ہے کہ شرمندگی ہے، تب اس شرمندگی کو کیا کرے، روتا ہے، توبہ کرتا ہے، اداسی چھا جاتی ہے، کہیں چلا جاتا ہے، کسی سے پوچھتا ہے کہ ہر وقت میں اس کام میں مصروف رہتا ہوں، ہر 2-4 دن بعد ایسی حالت ہو جاتی ہے، بتاؤ میں کیا کروں. یہ نفس لوامہ ہے. اور تیسرا نفس مطمئنہ، اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا. پہلے کا ذکر کیا، ان النفس لامارۃ بالسوء، اور نفس تو ضد کرتا ہے کہ کر خدا کی نافرمانی. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور مجھے قسم ہے نفس لوامہ کی. نفس لوامہ کیا ہے؟ ملامت کرتا ہے، چین نہیں لینے دیتا. کسی کا پیسہ مانگ لیا، رات کو نیند نہیں آتی، کروٹیں بدلتا ہے کہ صبح کسی طرح ہو جائے اور اسے جا کے کہو یار تمہارے پیسے میری طرف زیادہ آگے تھے، یہ لو بھائی پیسے اپنے اور میری جان چھوٹے. اس سے اپنے بوجھ کو اتارتا ہے. رات کو کسی کو سخت جملہ کہہ دیا، فون کر کے کہتا ہے کہ مجھ سے زیادتی ہو گئی، آپ بھی معاف کریں میں بھی معاف کرتا ہوں. یہ نفس لوامہ ہے. اللہ نے اس کی تعریف کی ہے. اور پھر یا ایتھا النفس المطمئنہ، اللہ فرماتے ہیں ہمارے فرشتے نازل ہوتے ہیں اس کی موت کے وقت اور زندگی کے آخری حصے میں، تو کہتے ہیں اے مطمئن نفس ارجعی الی ربک، لوٹ اپنے پروردگار کی طرف، راضیۃ مرضیہ، اللہ تجھ سے خوش ہے، تو اللہ سے بھی خوش ہے. اور اللہ کہتا ہے فادخلی فی عبادی، اب میری بندگی میں داخل ہو جا. یہ عبدیت اور بندگی کا مقام نفس مطمئنہ کی بھی بات. تہجد اس سے مدد دیتی. اور انسان کا نفس لوامہ وہ بیدار رہتا ہے، ضمیر بیدار رہتا ہے. انسان سوچتا ہے اپنے ضمیر کو کیا جواب دوں گا، اپنے آپ کو کیا کہوں گا. انگریز جب نئے نئے آئے اور مدارس بند ہوئے اور تعلیمی ادارے انہوں نے بند کیے ہندوستان میں، اور کالج، یونیورسٹیز، یہ چیزیں اسکولز کھولنا شروع کی، ہندوؤں کو سامنا کرنا پڑا. اور بنارس جو ان کی یونیورسٹی اور مذہبی عبادت گاہوں کا سب سے بڑا مرکز تھا، اس کو نقصان پہنچا. مسلمانوں کی بہت سے مراکز سے جن کو نقصان پہنچا، تو ایک بہت بڑے آدمی تھے اور وہ پڑھاتے تھے جیومیٹری. آپ کبھی ترکی جائیں اور یہ بالکل ایک الگ موضوع چھڑ جائے گا، ضبط کرتے ہیں اس پہ، اور مثلثات پہ دیکھیں، ٹرائی اینگل ہوتی ہے مثلث، اس پہ مسلمانوں کی تحقیقات دیکھیں. آج کے زمانے میں بڑے بڑے میتھمیٹیشین اسے پڑھ کے سمجھ لیں تو انہیں سے جا کے پوچھئے کہ وہ فخر سے کہہ سکتا ہے کہ میں نے فلاں مسلمان کی کتاب پڑھی، 1000 صفحے پہ تھی اور ساری کی ساری ٹرائی اینگلز پہ تھی اور مجھے سمجھ آ گئی. اتنے تیز لوگ تھے یہ. تو جیومیٹری بھی پڑھاتے تھے، عربی بھی پڑھاتے تھے، سب کچھ پڑھاتے تھے. اور یونیورسٹی کے لیے وہ بالکل اہل تھے. اور انگریزوں نے ایک یونیورسٹی بنائی اور چلے گئے مدرسے میں اور کہا حضرت آپ کے متعلق سنا ہے کہ آپ جیومیٹری بڑی اچھی پڑھاتے ہیں تو یونیورسٹی آ جائیں. پڑھاتے کیا تھے؟ سب پہ بیٹھ جاتے تھے اور اس سب کو ہی ٹیڑھا کر کے بتاتے تھے یہ مثلث بن گئی، اس سب پہ ہی سمجھا دیتے تھے یہ مربع بن گیا، اسی میں سمجھا دیتے تھے کہ یہ کٹرا بن گیا، گولائی میں دائرہ لگ گیا، سب چیزیں سمجھاتے تھے پیرا. تو آنے والے سے انہوں نے کہا کہ گردہ صاحب سے سلام کہنا اور کہنا جو بھی یونیورسٹی بنائی ہے اس فقیر نے وہاں کیا آنا ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک بیری کا درخت ہے اور ہمارے شاگرد صبح صبح فجر کی نماز کے بعد تازہ بیر توڑ کے لاتے ہیں اور وہ ہم ناشتہ کرتے ہیں. اگر آپ کے یہاں یونیورسٹی آ جائیں تو ہمارا ناشتہ ختم ہو جائے. سیدھا آدمی چلا گیا، اس سے گورنر کو کہہ دیا، گورنر سمجھ گیا. یہ ٹالنے کی ایک اچھی صورت انہوں نے اپنائی ہے. اس نے پیغام بھیجا، اس نے کہا حضرت فلاں وقت پہ آپ کے اسٹیشن سے چلتی ہے ٹرین اور فلاں وقت 15 منٹ کے فاصلے پہ لکھنؤ پہنچ جاتی ہے.
اور ہم مستقل اس کا بندوبست کریں گے کہ تازہ پھل درختوں سے توڑ کے یہاں سے ایک آدمی بیٹھا کرے گا اور آپ کے پاس یونیورسٹی پہنچایا کرے گا. صرف 15 منٹ ہی تو لگیں گے, 5-7 منٹ تو آپ کے شاگردوں کو بھی لگ جاتے ہوں گے. آپ کھانا کھا لیجیے, ناشتہ کر لیجیے. اب جب یہ پیغام پہنچا تو خاموش ہو گئے اور فرمایا میاں یہاں پر 5 روپے تنخواہ ملتی ہے اور آپ کے یہاں یونیورسٹی میں 25 روپے ملے گی. بات ٹھیک ہے, میری بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ہماری غربت کٹ جائے گی اور زندگی آرام سے گزرے گی, مگر بات یہ ہے کہ جب رات کو سوؤں گا لیٹوں گا تو اپنے ضمیر کو کیا جواب دوں گا کہ جو غریب بچے 5 روپے دے کے پڑھتے تھے انہیں اس لیے جاہل بنا دیا کہ وہاں پر 25 روپے ملتے تھے اور وہاں پر بڑے بڑے نوابوں اور امیروں کے بچے پڑھتے تھے. تو اپنے ضمیر کو کیا جواب دوں گا؟ اور اللہ نے اگر پوچھ لیا کہ کیا کیا ظلم تم نے, تو خدا کو کیا جواب دوں؟ یہ نفس ہے زندہ, ضمیر ملامت کرتا ہے. اور اس کے بعد نفس مطمئنہ. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا, اللہ کے رسول گناہوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. آپ نے فرمایا تہجد کی نماز پڑھا کرو تمہارے گناہ چھوٹ جائیں گے. قرآن اس لیے کہتا ہے کہ اشد وطن, اور رات کو سو کے اٹھتے ہو پھر نماز پڑھتے ہو, تمہارا نفس اس سے کچلا جاتا ہے. وہ اقوام و قیلا, اور انسان سب سے زیادہ صحیح اسی وقت مانگتا ہے. کوئی ریاکاری نہیں, کوئی دیکھنے سننے والا نہیں, بالکل الگ ہے. اس وقت وہ ہے اور اللہ ہے. حتیٰ کہ گھر والے سوئے پڑے ہوتے ہیں, کسی کو کچھ پتا نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے, اور وہ اٹھتا ہے, وضو کرتا ہے اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے. اللہ نے کہا اقوام و قیلا, سب سے اچھی بات اس وقت زبان سے نکلتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد بھی پڑھتے تھے اور قیام اللیل بھی کرتے تھے. رات کو پوری رات بھی اللہ کے حضور میں کھڑے رہتے تھے, اور یہ بھی ہوتا تھا کہ سو جاتے تھے اور رات کے آخری حصے میں اٹھتے تھے. رات کے آخری حصے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی غروب آفتاب اور صبح صادق, سورج کا طلوع ہونا نہیں, صبح صادق سورج چڑھنے سے کوئی 1.5 گھنٹہ پہلے ہو جاتی ہے. اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں. یہ جو تیسرا حصہ ہے نا, وہ فرض کر لیجیے 12 گھنٹے کی دورانیہ بنتا ہے سورج کے ڈوبنے سے لے کے صبح صادق تک. تو پہلے 8 گھنٹے گزار کے آخری 4 گھنٹے جو ہیں, یہ ہے وہ وقت جس پہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ اس آسمان پہ آ جاتا ہے اور وہ اس وقت کہتا ہے کہ پروردگار نے بھیجا ہے, اور اللہ کہتا ہے حل من مستقرین, کوئی جس نے قرض ادا کرنا ہو, اور کوئی جو اپنے گناہوں کی معافی کے لیے آج حاضر ہوا ہو, اور کوئی آدمی جو رزق مانگتا ہو, اللہ کہتا ہے ہم دینے کو تیار. یہ وہ آخری 3-4 گھنٹے ہیں, ان میں کسی وقت پوچھنا, جیسے فرض کر لیجیے صبح 7 سے 1 گھنٹہ پہلے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے. اگر تہجد پڑھنی ہوتی تو اگر قیام اللیل کا ارادہ فرماتے تھے تو پھر عشاء کے بعد سے لے کے صبح صادق تک مسلسل اللہ کے حضور پہ کھڑے رہتے تھے. 10 بارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت میں پڑھ لیتے تھے. اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا تھا کہ ایک آیت میں پوری رات گزر جاتی تھی. غالباً عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, کسی اور صحابی کی, مگر صحیح حدیث میں یہ آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آپ کھڑے تھے اللہ کے حضور میں, ساری رات ایک آیت پڑھتے رہے, ان قوتوں فإنهم عباد. اللہ اگر آپ عذاب دینا چاہیں یہ آپ ہی کے بندے ہیں, وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ, اور اگر آپ اللہ معاف فرما دیں تو تیری صفت ہے جو گناہوں گاروں کو معاف کرتا ہے, اس پہ رحم کرتا ہے. ساری رات ایک آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت پہ گزار دی. یہ دونوں چیزیں تہجد میں کیا کرتے تھے, 2 رکعتیں پڑھتے تھے, پھر 2 رکعتیں پڑھتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی آدمی سوتا ہے تو شیطان 3 طرح سے اسے غافل کر دیتا ہے. پہلی غفلت دور ہوتی ہے جب وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے اور اپنے چہرے کو ہاتھوں سے مل لیتا ہے, اب نیند کا اثر دور ہو گیا. آپ نے فرمایا یہ پہلی غفلت شیطان کی طرف سے جتنی دور ہو گئی, گرا. آپ نے فرمایا دوسری جب وہ دور کر لیتا ہے
ابھی پوری طرح اثرات شیطان کے ظاہر نہیں ہوتے. شیطان اس وقت بھی اسی چکر میں ہوتا ہے وضو کر لیا پھر بھی سو جا. اور آپ نے فرمایا پھر تمہیں چاہیے کہ 2 چھوٹی چھوٹی رکعتیں پڑھ لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی کرتے تھے کہ تہجد کے آغاز میں 2 چھوٹی چھوٹی رکعتیں پڑھ لیا کرتے تھے. آپ نے کہا جب تم 2 رکعتیں پڑھ لیتے ہو اب شیطان مایوس ہو جاتا ہے کہ یہ شخص اب نماز پڑھے گا, تو اس لیے وضو کرنا اور پھر اس کے بعد 2 چھوٹی چھوٹی رکعتیں پڑھنا آغاز میں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے تھے عام طور پر 6 رکعتیں ان 2 چھوٹی رکعتوں کے بعد لمبی پڑھ لیتے تھے, تو یہ 8 رکعتیں ہو جاتی تھی. اور کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے کہ آپ 2 رکعتیں پڑھتے تھے اور پھر 10 رکعتیں اور پڑھتے تھے, تو یہ 12. معمول زندگی میں عام طور پر یہی رہا کہ 8 رکعتیں یا 12 رکعتیں تہجد کی پڑھ لی اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل دعا مانگتے تھے. یہ ہے تہجد کا طریقہ. اور قیام اللیل ہے تو قیام اللیل میں بھی یہی کہ رات سے شروع کیا صبح تک پڑھتے رہے اور صبح صادق سے پہلے کچھ دیر چھوڑ دیا اور پھر اس وقت دعا مانگتے تھے. اور اس وقت دعا مانگنے کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کثرت سے استغفار کرو, بہت زیادہ اللہ سے معافی مانگو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں ایمان والوں کی صفات بیان کی ہیں اور اللہ نے فرمایا کہ القاظمین الغیظ, اور لوگ جو اپنے غصے کو قابو میں لے آتے ہیں, والعافین عن الناس, ہمارے بندے وہ ہیں جو معاف کر دیتے ہیں, واللہ یحب المحسنین, اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو احسان کرتے ہیں. پھر اسی طرح اسی جگہ پر آگے چل کے یا پیچھے اس کے ایک جگہ فرمایا والمستغفرین بالاسحار, اور میرے بندے تو وہ ہیں جو صبح صادق ہونے سے پہلے پہلے رات کے آخری حصے میں تہجد یا قیام اللیل کے بعد مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے. پھر ایک جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قیامت میں میرے وہ بندے میرے قریب ہوں گے جو رات کے آخری حصے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہے. اسی طرح حدیث میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت میں باقاعدہ بلائے جائیں گے اور اللہ کہے گا میرے ان بندوں کو لاؤ جو راتوں کو اٹھ کے مجھ سے معافی مانگا کرتے تھے, والمستغفرین, اور سب سے زیادہ اچھے جو استغفار کرتے تھے. یہ تہجد کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے. تہجد کا سب سے کم درجہ پچھلے مرتبہ کیا تھا عشاء 2 سنتیں اور 2 سنتوں کے بعد وہ وتر سے پہلے پہلے جتنے نفل پڑھ لیں. دوسرا طریقہ تہجد کا رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں, 4 رکعتیں 8 10 12 رات کو سونے عشاء پڑھ لی تھی, اس کے بعد گھنٹہ 2 گھنٹہ جو بھی کام ہوا اس کے بعد سونے سے پہلے پڑھ لیں. تیسرا درجہ وہ ہے جو نسائی کی روایت میں آیا ہے, امام نسائی رحمۃ اللہ بیان کیا, پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سونے سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنا طویل رکوع اور سجدے کے ساتھ, وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ عبادت لیلۃ القدر کے برابر ہے. اور چوتھا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے, یہ ہے نماز کے اوقات. انشاءاللہ اس کے بعد اب نماز کی شرط وضو کی بھی ہو گئی, غسل بھی ہو گیا, نماز کے اوقات بھی ہو گئے, قبلہ رخ اور کچھ نماز کا حصہ باقی ہے. آئندہ انشاءاللہ بات